ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بھی کافی امیزنگ ہے اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ورلڈ کے اندر، یہ ورلڈ بینک کے اندر ان کی جتنی بھی کرنسی ہوتی ہے یہ ورلڈ بینک کے اندر ہی کام کرتی ہے۔ ورلڈ بینک کے پاس ریزرو رکھوانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ورلڈ بینک پرمیشن دیتا ہے کہ آپ جو ہے کرنسی چھاپیں، نوٹ چھاپیں۔ تو ہر ملک کی کرنسی کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، وہ لفظ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کافی لوگ نہیں جانتے۔ میں نے پہلے آلریڈی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پہ 5000 کے نوٹ والی، کہ پاکستان کی کرنسی پہ ایک ایسا لفظ جس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ آج میں آپ کو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ انڈیا بھی اور انگلینڈ کی بھی کرنسی کا بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں نے حدیث کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نے اس وقت تک نہ ہی حدیث پڑھی تھی اس چیز کے بارے میں، نہ کچھ۔ جیسا کہ ہوتا ہے، آپ اگر اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو شوق ہے ایکسپلور کرنے کا، کسی چیز کو جاننے کا، ہسٹری کو جاننے کا، یا کوئی سیکریٹس ہوں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں ان کو جاننے کا، تو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو کافی چیزیں ملتی ہیں جو لنکڈ ہوتی ہیں ایک چیز دوسرے کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سیکرٹ بتانے جا رہا ہوں جو کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کرنسی سے ریلیٹ ہے وہ سیکرٹ، جو حدیث میں 1400 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن پہ کلک کریں، کلک کرنے کے بعد بیل بن کے آئے گا، اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتے رہیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ چاہیے، آپ جو بھی ہیں، میرے نیو ویور ہیں یا پرانے ویور ہیں، آپ میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کیجئے، کیونکہ 21 مارچ 2019 کو میرا چینل بلاک ہو جائے گا اگر میں نے 1000 سبسکرائب اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم اس وقت تک نہیں کیے تو چینل بلاک ہو جائے گا، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہوں اور آپ دیکھتے رہیں انٹرسٹنگ ویڈیوز، تو اس کے لیے آپ کی مجھے سپورٹ چاہیے، اور سپورٹ جسٹ اتنی کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، گوگل پلس، پنٹرسٹ، ٹویٹر، جہاں بھی آپ کو بہتر لگے پلیٹ فارم، وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں ویڈیو کے باقی حصے کی طرف۔ تو میں آپ کو یہاں پر میریکلز آف دجال جو اپنے جھوٹے معجزات دکھائے گا، اس کے معجزات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ معجزات بتائے تھے۔ اس کے میں پہلے آپ کو ریفرنسز کا بتا دیتا ہوں۔ دس از ریکارڈڈ ان، یہ مسلم کے اندر جو کہ حدیث کی کتاب ہے، 54 اور 136 اس کا ریفرنس ہے۔ میں ریفرنس پہلے دے دیا میں نے، اب آپ کو میں وہ پوائنٹ دکھاتا ہوں۔ دجال کا یہ حدیث کے مطابق کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں بلائے گا، اور ان کو کہے گا، مطلب ان کو بلائے گا اور وہ اسے ریجیکٹ کر دیں گے، وہ اسے کہیں گے کہ تم خدا نہیں ہو، ہم تو تمہارے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جو کہ مسلم ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ علاقہ وہ چھوڑے گا تو وہاں پر ایک قحط ہوگا، ایسا قحط آئے گا وہاں پر کہ وہاں پر یہ جو اب میں پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی پوائنٹ پہ میری ساری ویڈیو ہے، میری ساری بحث ہے، اور ساری سرچ میری صرف اور صرف اسی پوائنٹ پہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ with none of their wealth is in their hands، ان کے ہاتھ میں کوئی بھی ان کی دولت نہیں رہے گی۔ آج کے دور میں ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری دولت کیا ہے؟ کرنسی۔ میرے پاس 5000 کے 50 نوٹ ہیں، یہ میری ویلتھ ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری ویلتھ ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چوتھے معجزے میں یہ بتایا کہ جب وہ وہاں سے جائے گا، وہاں قحط آئے گا، قحط کے بعد وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں بالکل بھی پیسہ نہیں بچے گا۔ تو ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کرنسی کی طرف۔ یہ ہے پاکستان کی کرنسی کا نوٹ۔ اس کے اوپر آپ کے پاس اگر ابھی ہے تو جیب سے نکالیے اور اس کے اوپر پڑھنا شروع کیے، بینک دولت پاکستان 20 روپیہ۔
اس کے نیچے جو لفظ لکھا ہوا ہے یہی لفظ ہے جس کے پیچھے سارا سیکرٹ ہے. حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یا یہ تو انہوں نے لکھ دیا لیکن کیا ادا کرے گا بھائی؟ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حامل حاضہ مینس کہ آپ کے پاس اگر 10 کا نوٹ ہے تو آپ کے 10 کا نوٹ آپ میں اسٹیٹ بینک کو جب دیں گے تو وہ آپ کو کچھ ادا کرے گا بھائی. یہ تو یہاں انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا. یہ آ گیا پاکستان کا نوٹ. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی کنٹری ہیں جو کہ اس وقت انٹرنیشنل کرنسی لا کے اکارڈنگ ورلڈ بینک کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں، ان سب کرنسی کے اوپر یہ ورڈ لکھا ہوا ہوگا. ان کے بغیر یہ ڈیل نہیں کر رہے. یہ آ گیا انڈیا کا نوٹ. اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 500 کے نوٹ کے اوپر ریزرو بینک آف انڈیا گارنٹیڈ بائی دی سینٹرل گورنمنٹ. ریزرو بینک آف انڈیا مطلب یہ کہ اس کا مطلب سیم ٹو سیم وہی ہے. حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا کہ اس کرنسی اگینسٹ کے نوٹ کے اگینسٹ کچھ ریزرو رکھا ہوا ہے، کچھ ایسی چیز رکھی ہوئی ہے اس بندے کی جس کے پاس یہ 500 کا انڈیا کا نوٹ ہوگا. اس کے اگینسٹ 500 کی کوئی چیز انڈیا کے بینک نے ریزرو رکھی ہوئی ہے. اب انڈیا کے بینک نے ریزرو کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی، اس نے ریزرو رکھی ہوئی ہے ورلڈ بینک کے پاس، تاکہ ورلڈ بینک کے پاس وہ چیز ریزرو رکھوا کے پھر وہ اس کے اگینسٹ یہ 500 کا نوٹ جو ہے انڈیا کی جو بینک ہے اسٹیٹ بینک اس نے چھاپا ہے. تو وہ چیز میں ابھی تک آپ کو میں نے نہیں بتائی. میں نے پاکستان کا کرنسی نوٹ بھی دکھایا، انڈیا کا بھی دکھایا، لیکن چیز آپ کو نہیں بتائی. میں نے کریٹ خود کیا ہے. انگلینڈ کے نوٹ پہ آ جاتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بینک آف انگلینڈ. آئی پرومس ٹو پے دی بیئرر آن ڈیمانڈ دی سم آف. یہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، 10 پاؤنڈ کا، اور یہ لفظ اوپر جو لکھے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. آئی پرومس ٹو پے. بینک آف انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حامل حاضہ کو اس کی ڈیمانڈ کے اوپر جو 10 پاؤنڈ کا ہے اس کا وہ میں ادا کروں گا. ہاں بھائی کیا ادا کرو گے؟ کسی بھی کرنسی میں مینشن نہیں ہے کہ وہ ادا کیا کریں گے اس کے اگینسٹ یہ جو سٹیٹمنٹ یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سیکرٹ جو میں آپ کو ریویل کرنا چاہتا نہیں کر رہا تھا ابھی تک، سسپینس میں نے کریٹ کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سن لی. اس کے اندر یہ پوائنٹ تھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر کوئی بھی دولت نہیں بچے گی. مطلب آج کے دور میں آپ کے پاس اگر آپ کی زمین پڑی ہوئی ہے تو کیا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کی دولت ہے؟ نہیں، وہ آپ کی دولت نہیں ہے. آپ کی دولت آپ کے ہینڈ میں جو کیش ہے وہ ہے. کیا آپ اپنی زمین جا کے ریڑھی والے کو دے کے کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی یہ لو، یہ میری زمین کا جو ہے بالکل 1 میٹر ہے، اس کو رکھ لو اور اپنی پوری ریڑھی کے فروٹ مجھے دے دو؟ نہیں. آپ اپنی زمین کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا وہاں سے کاٹ کے مٹی اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، ہاں بھئی یہ میری زمین کا حصہ ہے، تم جا کے وہاں پر قبضہ کر لینا اور اپنے جو مجھے جو ہے گھر کے لیے چینی دے دو، راشن دے دو وغیرہ وغیرہ. کر سکتے ہیں؟ کوئی دے گا؟ نہیں. یہ آپ کی دولت نہیں ہے. آپ کی دولت کیا ہے؟ کرنسی نوٹ. آپ 10 کا نوٹ جا کے دیں کسی سے، کیلے والے کو، اس کو کہیں بھائی مجھے 2 کیلے چاہیے، وہ بھاگ کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ انڈیا کے اندر کوئی بھی اپنا کرنسی نوٹ اٹھا کر جائے اور کہیں پر بھی جا کے کہے بھائی مجھے ایک پان بنا کر دو، یہ لو 10 روپے رکھو، تو وہ بھاگ کے اسی وقت پان بنا کے دے گا. تو آپ کیا جا کے اسے اپنی زمین کاٹ کے وہاں سے چھوٹا سا مٹی کا حصہ دیں گے پان والے کو انڈیا کے اندر؟ وہ کیا کہے گا آپ کو کہ میں آپ کو پان بنا کر دیتا ہوں؟ وہ وہیں پر دماغ خراب ہوگا اور وہ پکڑ کے آپ کو جو ہے نا چپکا دے گا منہ کے اوپر تھپڑ. کیا بتاؤں. بس جو ویڈیوز میری آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فیل ریئلائز ہوتا ہے، بتاتا ہوں آپ نے نہیں سنا تھا یا یہ کافی کوئی سیکرٹ ہے تو مجھے سپورٹ لازمی کیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، کہ کہہ دیا کریں کہ بھائی ویڈیو بہت اچھی بنائی ہے یار آپ نے، تو تھوڑا موٹیویشن ہوگی مجھے. تو یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ریزرو بینک جو ہے اس کا انڈیا کا ریزرو بینک کی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی، اور انگلینڈ کے جو پاؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے. اس کے پیچھے سیکرٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس 5 کا نوٹ ہے، 10 کا ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے،
یا جتنے پاؤنڈ والا بھی نوٹ آپ کے پاس ہے اس کے اگینسٹ سونا، گولڈ رکھتا ہے آپ کی کنٹری کا اسٹیٹ بینک فرسٹ گولڈ ریزرو کرواتا ہے، وہاں پر ان کے پاس رکھواتا ہے ورلڈ بینک کے پاس، اور پھر آپ انٹرنیشنل کرنسی لا کے اکارڈنگ آپ اتنی ہی اماؤنٹ کا، جتنا سونا وہاں پر آپ نے رکھایا ہے اتنی ہی اماؤنٹ کا آپ جو ہے کرنسی چھاپ سکتے ہو اپنے ملک کی۔ تو اب آپ کا وہ سونا اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، آپ کے پاس جو نوٹ ہے 10 روپے کا، آپ کے پاس 1000 کا، آپ کے 1000 روپے کا سونا آپ کے ملک کے اسٹیٹ بینک نے ورلڈ بینک کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں سارے نوٹس کے اوپر، کرنسی نوٹس کے اوپر، وہ سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ آپ اپنا 1000 کا نوٹ لے کر اسٹیٹ بینک کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا انگلینڈ کے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آئی پرومس ٹو پے آن ڈیمانڈ آف بیئرر، مطلب جب بھی مجھ سے حامل حاضہ ڈیمانڈ مطالبہ کرے گا، اب میں اردو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، حامل حاضہ بیئرر جب ڈیمانڈ کرے گا، مطالبہ کرے گا، ہم اس کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو حامل حاضہ کو ادا کریں گے۔ ادا کیا کریں گے؟ وہی آپ کا سونا کریں گے۔ تو آپ کا جو سونا ہے وہ ورلڈ بینک کے پاس ریزرو ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب آ جاتا ہوں میں حدیث پہ۔ ہوگا یہ کہ یہودیوں نے ہی کرنسی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا۔ سب سے پہلے جو تھا بارٹر سسٹم تھا، جس میں گڈس کا ایکسچینج ہوتا تھا۔ آپ آج بھی سٹون ایج کی موویز دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ایک گاؤں سے نکلتے تھے دوسرے گاؤں، اپنی وہ پرانی ٹائپ کی ریڑیاں جس کے ٹائر بھی لکڑی کے بنے ہوتے تھے، بیل جسے جوتتے تھے اور بیلوں سے اٹھا کے لے کر جاتے تھے، وہ جا کے منڈیوں میں دیتے تھے، اور وہاں پر مطلب ان کے پاس چاول زیادہ تھے، وہاں دے کر وہ گڑ لے کر آ جاتے تھے۔ تو اس طرح ایک ایکسچینج سسٹم تھا گڈس کا۔ اس کے بعد سسٹم شروع ہوا کوئنس کا، سکوں کا جب سسٹم شروع ہوا تب جا کے یہودیوں کو پتہ لگا کہ میٹل جو ہے اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ میٹل مطلب معدنیات، سونا ہو گیا، سلور چاندی ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی بہت قیمت ہے۔ انہوں نے کیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا؟ انہوں نے ایک پیپر گارنٹی اگینسٹ سونے کے انٹروڈیوس کروا دی کہ اب کرنسی سسٹم چلے گا۔ تو کرنسی سسٹم چلے گا کیسے؟ کہ جو آپ کا سونا ہے وہ آپ ہمیں دے دو، اور اس کے اگینسٹ ہم آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی دولت نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی زمین میں کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کی دولت نہیں تھی، تو آپ کا پیسہ آپ کی دولت ہے، آپ کا پیسہ آپ کی دولت نہیں ہے۔ یہ اب دوبارہ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، آپ کی جو دولت ہے نا، آپ کی دولت وہ سونا ہے جو ورلڈ بینک کے پاس آپ کے ملک کے اسٹیٹ بینک نے ریزرو رکھوایا ہوا ہے۔ اب آپ کی وہ دولت کیوں ہے یہ میں آپ کو اسی حدیث کی روشنی میں ہی بتا رہا ہوں، جہاں جو لکھا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی دولت نہیں رہے گی۔ تو ورلڈ وار 3 کے نزدیک ہی دجال کا ارائیول ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو جب جا کے قحط پڑ جائے گا، تو کیا کریں گے یہودی؟ ورلڈ بینک کیا کرے گا؟ ورلڈ بینک کرے گا کولیپس کرنسی سسٹم کو۔ وہ اسی وقت اپنی سٹیٹمنٹ دے دے گا جیسے ہی ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہوگی کہ پورے کا پورا انٹرنیشنل جو کرنسی سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کریں گے، آپ کے پاس بوریاں بھری ہوئی ہوں پیسوں کی، آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے پاس لے کر جائیں، ان کو جا کر کہیں کہ بھائی ہمیں ہمارا سونا دو، آپ کو کبھی بھی سونا نہیں ملے گا۔ تو اس طرح انہوں نے پوری دنیا کا سونا، ایون انگلینڈ کا بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ انگلینڈ نے بھی ریزرو اپنا سونا رکھوایا ہوا ہے ورلڈ بینک کے پاس۔ تو یہ سارے کا سارا سونا پورے دنیا سے اکٹھا ہو کے ورلڈ بینک کے پاس پڑا ہے، اور ورلڈ بینک پورے کا پورا یہودی چلاتے ہیں، پورے کا پورا یہودی فیملیوں کے انڈر کام کرتا ہے۔ تو آپ کا جتنی بھی دولت ہے وہ سب کی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے ہی ورلڈ وار 3 آئے گی وہ اس کو کلیپس کریں گے تو آپ کی کرنسی کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ نو ویلتھ ان یور ہینڈ۔ یہ اس حدیث سے ڈائریکٹ لنک کر رہی ہے چیز کہ جیسے ہی دجال کا ارائیول آئے گا یا ورلڈ وار 3 ہوگی، وہ کرنسی سسٹم کو کلیپس کریں گے، تو وہ آپ کو سونا آپ کا واپس تو کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ
یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے منہ پہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن تمہاری پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب وہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ کا پڑا ہے ریزرو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک کی لوکیشن آپ کو نکال کے دکھاؤں۔ تو بس ویڈیو کا اینڈ یہاں پر ہی کرتے ہیں۔ میں کچھ دکھانے والا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ بینک کی لوکیشن میں فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا، واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے وہ، تو مجھے تھوڑا کنفلکٹ تھا۔ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز اگر آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹنگ لگتی ہیں تو دوسروں کو بھی واقعی انٹرسٹنگ لگیں گی، تو آپ سپورٹ کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔